بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اور ایک چیک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اولاد یعقوب بھی اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد ہیں یہودی، لیکن اس وقت جب عہد لیا تھا اس وقت یہی مسلم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ کن چیزوں کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے اس عہد سے مگر تم میں سے بہت تھوڑے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہارا وتیرہ یہ ہے کہ تم عہد سے پھر جانے والے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں چند چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد لیا تھا۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
آج میرا مضمون بھی صلہ رحمی کا ہے، تو اس کے متعلق ہی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو پچھلی قوموں کا عہد و پیمان قرآن مجید کے اندر نقل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سے بھی یہی عہد ہے کہ تم نے بھی یہ کام سر انجام دینا ہے، تم نے بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ جس قدر جو ہے وہ رشتہ داریاں ہیں ان کو قائم رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے باقاعدہ خصوصی طور پہ یہ بھی الگ سے جو ہے وہ عہد لیا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ یہ 13واں پارہ ہے اور سورہ رعد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا یہ تو بتاؤ، جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، جو بندہ یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر ہی اس پر ایمان لائے گا نا، پھر ہی اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے، وہ بندہ اس شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو بالکل اندھا بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن حق بات کو وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سمجھ رہا، نہیں غور و فکر کر رہا، تو وہ ایسے ہے جیسے اندھا بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا نصیحت وہ لوگ پکڑتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو شعور اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، آگے عقل والے جو ہیں ان کی اللہ چند صفات بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا عہد نبھاتے ہیں اور پختہ عہد جو ہے وہ توڑتے نہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پیچھے آپ نے سن لیا کہ فرمایا کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اکثر نے توڑ دیا، بہت تھوڑے جو اس عہد پر قائم رہے۔ اور ہمیں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ مومن عقل مند ہوتا ہے، اور عقل مند وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد نبھاتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رشتہ داریوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے رشتہ داری توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ قرآن مجید میں خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اور فرمایا یہ رشتہ داری جو ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور ہر وقت یہ اللہ سے دعا التجا کرتا ہے، یا اللہ من وصلنی، جو مجھے ملائے اللہ تو اس کو ملائے رکھنا، من قاطعنی، جو مجھے کاٹے تو اللہ اس کو کاٹ دینا۔ اور اللہ نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے من وصلہ کا، جو تجھے ملائے گا وصلہ اللہ، اللہ اس کو ملائے رکھے گا، اور جو تجھ کو توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں رحم جو ہے، اللہ اکبر، رحم رحم سے مشتق ہے۔ انسان کی رشتہ داری کی ابتدا تعلق جو ہے وہ ماں کے رحم سے ہوتی ہے، اس وجہ سے فرمایا یہ رشتہ داریاں جو ہیں ان کو قائم رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے،
اور یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عقل مند لوگ، وہ مومن متقی لوگ اس کو ملاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کل کو یہ سوال ہوگا کہ رشتہ داری جو قائم کرنے کا تجھے حکم تھا، تو نے کتنی رشتہ داری قائم رکھی۔ اور پھر یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جیسا سلوک کرے گا میں تو اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، برا کرے گا تو برا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، بدلے میں بھی صلہ رحمی وہ کر رہا ہے، لیکن فرمایا حقیقت میں صلہ رحمی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سے ایک رشتہ دار جو ہے وہ قطع تعلقی کرتا ہے، توڑتا ہے، آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کے قریب ہوں، اس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ جو ہے اصل مواصل ہے، یہ صلہ رحمی قائم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے توڑنے کے باوجود بھی میں ان سے صلہ رحمی کرتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنک تصفهم الملا، تو ان کے منہ پر خاک جھونک رہا ہے، یعنی تو اچھا کام کر رہا ہے، ان کو کبھی نہ کبھی شرمندگی آئے گی اور وہ بھی تیسے سے جو ہے صلہ رحمی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے یا آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، نہیں ملا دے تو بھی نہ ملا، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا تو کام ٹھیک کر رہا ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صلہ رحمی پر بہت زیادہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں نئی ریاست جو ہے اسلامی قائم ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو فرمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی تک وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ اللہ اکبر، اسلام نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ تیسری بات جو ہے آپ نے یہ فرمائی افشوا السلام، سلام سے بھی کیا محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اطعموا الطعام، کھانا کھلانے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں، کھانا کھلانے سے بھی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور خصوصاً رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وصلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ چار کام بتائے، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ جب وہ داخل ہو جاؤ۔ یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور تعلق کو توڑنا جو ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دو بندے آپس میں تعلقات توڑتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظالم ہے نا، کم از کم وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔
اس لیے یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مخالف جو طرز عمل ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اس آیت میں تو پہلی صفتیں بیان ہو رہی تھیں، ان کا تتمہ ہے۔ فرمایا وہ متقی لوگ، عقل والے، جو صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بسا اوقات جو ہے رشتہ داروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا جاتا ہے، تکلیف دہ عمل پر صبر کیا جاتا ہے، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنی رب کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، پوشیدہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا بدلہ برائی کا نہیں دیتے بلکہ نیکی کا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں جو ہیں وہ صلہ رحمی کے بارے میں بیان کی ہیں، صبر کرنا بھی اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، یہ بھی صلہ رحمی کے لیے۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا ان کے لیے ہے آخرت کا گھر جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد جنہوں نے نیک کام کیے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہوگا کہ ان کو کنبہ قبیلہ اللہ اکٹھا کر دیں گے، ان کی اولاد بھی، ان کے آباء و اجداد بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو نیکی کرنے والے، جو نیکی کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ بچائے، وہ دور ہوں گے، دور ہی نہیں ہوں گے، اللہ جہنم سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی۔ یہ سلام کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ان کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ بما صبرتم، کیوں تم پر سلامتی ہو رہی ہے؟ کہ تم نے صبر سے کام لیا ہے، تم نے تکلیفوں پر صبر کیا ہے۔ فنعم عقبی الدار، آج آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اگلی آیت میں اس کے الٹ جو ہے مانا، جو لوگ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ ملاتے ہیں، اور فرمایا پختہ ہونے کے بعد وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور جس رشتہ داری کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، فساد کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھروں سے ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جاتی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جاتی، اور پھر اس کے بعد جو اقارب مزید ہیں ان کے ساتھ، جب بنیاد ہی جو ہے وہ غلط ہے، گھر کے اندر ہی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، گھر کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے تو باہر کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا صلہ رحمی کی ہے والدین سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کی علاوہ کسی کی بات نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائی، والدین جو ہیں ابتدا ہو رہی رشتہ داری کی ادھر سے، سب سے زیادہ جو ہے صلہ رحمی کا حق جو ہے وہ ماں، پھر باپ، پھر بہن بھائی، اور اس کے بعد دوسرے اعزاء و اقارب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں من حق کو بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا اموں کا، تیری والدہ۔ پھر پوچھا جی پھر؟ میں ثم امک، پھر تیری والدہ۔ پھر پوچھا، فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ اور چوتھی بار صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا تو فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔
اللہ اکبر، یہ صلہ رحمی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بھائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھائیوں پر بڑے حقوق رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا کہ یا اللہ میرے ساتھ ایک معاون جو ہے وہ مقرر کر دو، اور یہ دعا کر کے ساتھ ہی فرمائے ہارون اخی، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بنا دو۔ اشدد بہ ادری، اللہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ کہیں نسبحک کثیرا، دونوں بھائی مل کر زیادہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، زیادہ تیرے دین کا کام کریں گے، دعوت دیں گے بھائی کے ساتھ کہ یا اللہ میرے بھائی کو میری نبوت میں شامل فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے تو بڑا سوال کر دیا۔ یہ تو صلہ رحمی کی انتہا ہے کہ آپ اپنی نبوت میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو جو تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا، پہلے بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اور پھر ہارون کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں کے ساتھ پھر صلہ رحمی، اور پھر بہنوں کے ساتھ، اور بہنوں کے ساتھ خصوصاً یہ خیال رکھتے ہوئے میرے محترم بھائیوں، ان کے حق کا والدین کی طرف سے جو ان کو مل رہا ہے وراثت کی شکل میں، اگر آپ وہی چھین لیں گے تو کون سی صلہ رحمی ہوئی؟ اس کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو زیادہ دیتا نا تو عورت زیادہ حقدار تھی اس کو دیتا، کیونکہ وہ تو کمزور ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، یہ از خود انہوں نے مجھے دے دیا۔ کبھی ایسا بھائی تو میں نے نہیں دیکھا کہ از خود بہن کو دے دے، بھائیوں سے ہی چھینتے ہیں۔ یہ قطع رحمی کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے، قطع رحمی کی ڈر کی وجہ سے اکثر و بیشتر بہنیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حصہ نہیں لیتی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو کاٹتے ہیں اس رشتہ داری کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اللہ کی اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ پہلوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے لیے عقبت دار آخرت کا بہترین گھر ہے، نعم عقبت دار بہت اچھا گھر ہے۔ ان کے لیے فرمایا ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ اس لعنت سے بچائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں صرف اس وجہ سے لعنتی بن جاتے ہیں، ویسے کسی کو اگر کہو کتنا برا مانے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ لعنت کا فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ امرنی خلیلی بسبعین، مجھے میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کہا انہوں نے، میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بسبعین، 7 چیزوں کا، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنی بحب المساکین، سب سے پہلے فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ مسکینوں کے ساتھ میں محبت کروں، اور ودنو منہم، اور ان کے ساتھ جو ہے ودنو منہم، اور ان کے ساتھ قربت کا۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو نادار ہو بیچارہ، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جو انتہائی زیادہ جو ہے بری حالت میں، اس کے ساتھ لوگ اکثر و بیشتر محبت نہیں کرتے۔ فرمایا اس کے ساتھ محبت کرنے کا مجھے حکم دیا، اور ان کے ساتھ قربت کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے امرانی، مجھے حکم دیا ان انظر الی من هو دونی، کہ میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے کم تر ہے۔ اس میں بھی عموماً لوگ اونچے کو دیکھتے ہیں، یار فلاں کے پاس مربع ہے، فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس کار ہے۔ فرمایا مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے نیچے ہے میں ان کو دیکھوں، اور جو مجھ سے اوپر ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں نہ کروں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھیں ان کے مال کی طرف نہ لگائیں۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے کم تر ہے میں اس کی طرف دیکھوں، جو اوپر ہے اس کو نہ دیکھوں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ،
اور جو مضمون کے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی قائم کروں۔ یہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے خصوصاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سکھلائیں ان میں سے ایک یہ تھی، اللہ اکبر۔ تو اور اکثر جو ہے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا رہوں، اکثر مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اپنی بے بسی کا اعتراف ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی اچھا عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی صلہ رحمی کرنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ تیری مدد ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں وگرنہ نہیں، اور کسی گناہ سے پھرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، مگر یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے گناہوں سے بچا لے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ تو ہی اطاعت کی طرف میرے دل پھیر دے، اے اللہ میرے دل کو دین پر تو ہی ثابت رکھ۔ اس لیے یہ بھی ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص نصیحت کی۔ اور ایک یہ سی لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے میں نہ ڈروں، اور لا اسأل عن احد، کسی سے میں کچھ بھی نہ مانگوں نہ سوال کروں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، وصلوا ارحامکم، اپنی رشتہ داریاں جو ہے وہ قائم کیا کرو، اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو حق دینا ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہے وہ بھی دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کچھ بھی نہیں ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھو چاہے صرف السلام علیکم کہہ کر ہی۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ صرف خالی السلام علیکم یہ نہیں کہہ سکتا۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سلام لینا بھی چھوڑ جاتے ہیں لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ سلام کہنا، بلو ولو بالسلام، رشتہ داریاں قائم رکھو چاہے صرف سلام۔ نان مسلم ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ بھی رشتہ داری جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نان مسلم غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی فلاں لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لیسو اولیاء آل فلان، کہ فلاں کے آل، فلاں کی اولاد، فلاں لوگ جو ہیں وہ میرے اولیاء نہیں ہیں صرف، انما ولی اللہ، میرا ولی میرا دوست سب سے پہلے اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نیک جو مومن ہیں متقی وہ جو بھی ہیں وہ میرے ولی ہیں، وہ میرے عزیز ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ دوسرے مقام پہ یہ فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے سب سے قریبی عزیز وہ ہیں جو متقی ہیں، من کانوا وَأَيْنَمَا کانوا، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں۔ تو فرمایا یہ نہ کہو کہ فلاں جو ہے میرے زیادہ قریبی ہیں، میرے قریبی وہ ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں اور صالح ہیں۔ ہاں جو لوگ رشتہ داریاں ان کے ساتھ جو ہیں وَلَكِنِّي أُبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، لیکن ان کے ساتھ بھی میں رشتہ داری کا کم از کم جو ہے وہ لحاظ رکھتا ہوں۔ ان کافروں کے ساتھ بھی رشتہ داری کا لحاظ جو ہے میں رکھتا ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا اور سمامہ بن اسال نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے علاقے یمن سے گندم آتی تھی۔ جب انہوں نے ان کو تنگ کیا نا، انہوں نے کہا بھی تمہارا دانا پانی بند، آئندہ جو ہے وہ گندم کا ایک دانہ بھی ادھر نہیں آئے گا۔
جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں گے۔ اب وہ کیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، اور پھر وفد بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس مدینہ میں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ دشمنی بھی ہے، لیکن اسامہ بن اسال کو کہا کہ ان کا جو ہے وہ اناج جاری کر دو، جیسے پہلے دیتے تھے اس طرح دو۔ یہ بہترین صلہ رحمی، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے واسطہ بھی آ کر یہ صلہ رحمی کا ہی دیا تھا۔ ایسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی کہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا ایک حلہ دھاری دار ریشم کا بنا ہوا تھا، بازار میں بک رہا تھا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلہ کو آپ خرید لیجئے اور جمعے کے دن آپ پہن لیجئے کہ اور جو وفد آپ کو ملنے آئے اس وقت آپ پہن لیجئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا؟ وہ ریشم تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ چند دنوں بعد جو ہے نا اس جیسا ہی حلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تحفہ دے دیا، اس جیسا حلہ ریشمی مجھے تحفے میں دے دیا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا، اب آپ نے مجھے وہ تحفہ دے دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے تحفہ نہیں دیا کہ تو پہن لے، میں نے تجھے اس لیے تحفہ دیا ہے کہ تو اس کو بیچ کر جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے یا اس کو کسی کو پہنا دے۔ اب کسی کو پہنانے کے لیے کیا ہے، کوئی مسلم کو تو پہنائے گا تو وہ بھی گناہ کا عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا مکہ میں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے وہ ریشمی حلہ قیمتی جو ہے وہ اس کو بھیج دیا، کیونکہ جو کافر ہے نا اس کے لیے دنیا میں ہے آخرت میں تو کچھ ہے نہیں۔ یعنی انہوں نے اس لحاظ سے صلہ رحمی کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے اسلام نے حرام کیا ہے اور وہ تو چونکہ مسلم ہی نہیں ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حلہ جو ہے ان کی خدمت دی۔ ایسی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی نا قریش کے ساتھ، اس وقت اس دورانیے میں میری والدہ جو کافرہ تھی وہ جو ہے وہ اپنی والد کے ساتھ جو ہے یہاں مدینے میں آئی، اور جب مدینے میں آئی تو اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس بھی جاؤں، اور اس کا یہ بھی ذہن تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ تعاون بھی کر دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قدیمت، بے شک میری والدہ آئی ہے، وہی راغبۃ، اور وہ مجھ سے کچھ رغبت رکھتی ہیں، امید رکھتی ہیں، چونکہ وہ میری والدہ ہے، افاصل عنہا، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امہ کی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ کافرہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اللہ بھی قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، آپ کا والد آپ کی والدہ آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، کفر کر، فلا تطیعہما، ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی۔ یہاں یہ سبق دے دیا، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، امام ہے، بزرگ ہے،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی ہوتی ہوگی تو کسی کی فرما برداری نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں ماننا. لیکن ادھر کیا فرمایا؟ بات تو نہیں ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے. کافر باپ ہے، کافر ماں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور جو میری طرف رجوع کرے اسی راستے پر تو نے چلنا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کافر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق فراخ کر دے. یہ بھی ایک بندہ جو ہے، ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ یار تنگ دستی دور ہو جائے، مجھے جو ہے وہ رزق میرا کھل جائے، وسعت پیدا ہو جائے، گھر اچھا چلنے لگ جائے. فرمایا جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو، وہیں یونسا لہ اسرہ ہو، اور اس کی عمر لمبی ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے. صلہ رحمی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی روزی رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور ایسے ہی میرے محترم بھائیوں، اگر صلہ رحمی والا عمل یا کوئی بھی اچھا عمل اس نے کفر کی حالت میں بھی کیا ہے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے، تو ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے پیچھے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، صلہ رحمی سے کام کیا ہے، تو اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا اسلم تعالی خیرن، تو اسلام لایا ہے ان نیکیوں پر جو تو پہلے کر چکا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. پہلے کی نیکیاں جو ہے وہ آپ کے ایڈ ہو رہی ہیں نامہ اعمال میں. اور اگر پہلے گناہ ہیں وہ کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سارے کے سارے ختم کر دیے. گناہ سب ختم. 60 سال 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا، پچھلے سارے گناہ ختم. لیکن جو نیکیاں کی ہیں، اور خصوصاً صلہ رحمی کا پوچھ رہا ہے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے تیرے کھاتے میں جمع ہیں، تو اسلام لایا تو نیکیاں بھی تیرے ساتھ ہی آئیں. تو میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی ہم کریں ایک دوسرے کے ساتھ. قرآن مجید کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت بتلائی گئی ہے. پورا وقت جو ہے وہ چونکہ ہو گیا ہے، وگرنہ قرآن مجید کی 1-2 آیات اور ذہن میں آ رہی تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.